جسے پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، کشور ولایت کے تاجدار حضور غوث اعظم 1 رمضان المبارک کو قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں جمعے کے دن پیدا ہوتے ہیں۔ سن ہجری 471 یا سن ہجری 470 کو پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی غوث اعظم پیدا ہوئے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، ہر انسان خوشیاں منا رہا ہے، ہر انسان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے۔ ماں کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، پھوپھی کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، والد کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے، نانا کے چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے۔ ہر انسان خوشیاں منا رہا ہے کیونکہ گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ لیکن غوث اعظم کی والدہ جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، وہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد میں آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ لوگ حیران ہیں، لوگ حیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی تو فاطمہ ہنس رہی تھی، ابھی تو فاطمہ خوش تھی، ابھی تو فاطمہ کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اب کیا ہے کہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت فاطمہ ام الخیر سے پوچھا، اے فاطمہ ابھی تو تم ہنس رہی تھی، ابھی تو تمہارے چہرے سے ہنسی ظاہر تھی، ابھی تو تمہارے چہرے سے خوشی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اب تمہاری آنکھوں سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ تو فاطمہ ام الخیر کہتی ہیں، غوث اعظم کی والدہ کہتی ہیں، جب میرے گھر میں بیٹے نے جنم لیا تھا تو میرے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اپنے لال کو دودھ پلانا چاہا ہے تو میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے، میرے بیٹے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ جب میرا بیٹا کچھ پیے گا نہیں تو یہ زندہ کیسے رہے گا؟ میں اس لیے آنسو بہا رہی ہوں، کہیں میرے بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہیں میرے بیٹے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہیں میرے بیٹے کو کوئی دقت تو نہیں ہے، کہیں میرے بیٹے کو کسی مصیبت نے تو نہیں گھیر لیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اسی کشمکش میں پورا دن نکل جاتا ہے۔ محلے کے لوگ حاضر ہیں، قبیلے والے حاضر ہیں اور فاطمہ ام الخیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ لیکن جب قصبہ جیلان کے مساجد سے مغرب کی اذان کی آواز آتی ہے اور جب مسجد کے اندر مؤذن پکار کر کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان کی آواز آ رہی تھی، جب غوث اعظم کو دودھ دیا جاتا ہے تو غوث اعظم دودھ تناول کر رہے ہیں، غوث اعظم دودھ پی رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورے قصبہ جیلان میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے غوث اعظم، شریعت کا حکم آپ پہ لگا نہیں ہے، شریعت کے احکام آپ پر ابھی وارد نہیں ہوئے ہیں، شریعت کے حکم تب لگتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو میرے غوث اعظم کی روحانیت نے جواب دیا تھا، میرے غوث اعظم کی کرامت نے جواب دیا تھا، اور غوث اعظم بچپن سے روزہ رکھ کر کے اپنے ان غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں جو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم غوث کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، جو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ارے تم کیسے غلام ہو؟ غوث اعظم تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں اور تم رمضان کے مہینے میں کھاتے پھر رہے ہو، تم رمضان کے مہینے میں بیڑی سگریٹ گلیوں میں پیتے پھر رہے ہو۔ کیا یہی غوث اعظم کی غلامی ہے پیارے؟ یہ غوث اعظم کی غلامی نہیں ہے، غوث اعظم سے محبت ہے، غوث اعظم سے پیار ہے، غوث اعظم سے عقیدت ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے جو حکم دیا ہے اس پر پابندی کرو، غوث اعظم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور پوری دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ بلبل سے بہرحال نشر من نہ چھوٹے گا، برقے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، ارے ہاتھوں سے مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جمیل قادری بریلی سے پکار اٹھے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور رہے پابند احکام شریعت بچپنے ہی سے، رہے پابند احکام شریعت بچپنے ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے ہو کیوں ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔